انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ جانوروں اور پرندوں کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے، وہ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ خاور نے کہا، تم تو بہت سیانے ہو گئے ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ فلاسفر ہو گئے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، موسم سرما میں ہمارے ملک میں بھی کچھ پرندے دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، جن میں مرغابی زیادہ مشہور ہے، اور ہمارے ہاں ان پرندوں کو مہمان پرندے کہا جاتا ہے۔ صفدر نے کہا، ہاں، ہم لوگ ان مہمانوں کا شکار کر کے خوب دعوتیں اڑاتے ہیں۔ عمران نے کہا، پھر اس سے پہلے کہ اس کی بات کے جواب میں کوئی کچھ کہتا، موٹر بوٹ کو نیچے سے ایک دھچکا لگا اور موٹر بوٹ کئی فٹ اوپر اچھلی۔ مرغے کی چیخ بلند ہوئی اور وہ سمندر میں جا گرا۔ دھچکا لگنے کی وجہ سے وہ سب بھی اچھلے تھے، لیکن انہوں نے کوشش کی تھی کہ واپس موٹر بوٹ میں ہی گرے، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی رہے تھے۔ موٹر بوٹ کے اچھلنے کی وجہ بھی ایک شارک ہی تھی۔ اس شارک نے موٹر بوٹ کو نیچے سے ٹکر ماری تھی۔ وہ جیسے ہی مورلے پانی میں گرا، شارک اس کی طرف لپکی۔ اس دوران وہ پانچوں چونکہ فضا میں تھے، اس لیے وہ مورلے کو نہ بچا سکے۔ شارک نے آنن فانن مورلے کو ہڑپ کر لیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ موٹر بوٹ فضا میں اچھلنے کے بعد الٹی نہیں تھی، پانی میں واپس سیدھی ہی آ گری تھی۔ مورلے کو ہڑپ کرنے کے بعد شارک پھر موٹر بوٹ کی طرف بڑھی، لیکن اب جوزف مشین گن اٹھا چکا تھا۔ جیسے ہی شارک نے موٹر بوٹ کا رخ کیا، جوزف نے اس پر فائرنگ کر دی۔ جوزف نے اس کے سر، منہ اور آنکھوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایک ساتھ درجنوں گولیاں اس کے سر، منہ اور آنکھوں میں پیوست ہوئیں تو وہ پانی میں ایک بار پھر بھونچال آ گیا۔ لیکن اب موٹر بوٹ کا کنٹرول عمران کے ہاتھ میں تھا، اور وہ لمحوں میں موٹر بوٹ کو اس جگہ سے دور لے آیا۔ عمران صاحب، جزیرہ الائش تو ابھی بہت دور ہے۔ اگر یہی حال رہا تو واقعی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ خاور نے کہا، زیلون بہت عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اب وہ اپنے غلام طاقتوں کو ہمارے قریب نہیں بھیج رہا، وہ عام انسانوں اور عام جانوروں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ جولیا نے کہا، عمران صاحب، ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا چاہیے، ورنہ تو یہ ہمیں جزیرہ الائش تک کبھی پہنچنے نہیں دیں گے۔ خاور نے کہا، شیطانی طاقتیں ہمارے قریب آ جائیں تو ہم ان کا کوئی بندوبست کریں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ہم نے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہی تو ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گے، اور اگر ہماری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عمران نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر انہیں دور ایک لکیر سی نظر آنے لگی۔ لکیر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ وہ کسی جزیرے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ لکیر تیزی سے بڑی ہوتی گئی اور پھر انہیں زمین دکھائی دینے لگی۔ عمران صاحب، یہ کون سا جزیرہ ہے؟ جزیرے کے قریب پہنچ کر صفدر نے پوچھا۔ اس جزیرے کا نام راک لینڈ ہے اور یہ کافی خوبصورت جزیرہ ہے، لیکن ہم اس جزیرے پر رکیں گے نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، عمران نے کہا، اور پھر باقی جزیرہ پیچھے رہ گیا۔ وہ جزیرے سے تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں سامنے سے ایک اسٹیمر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس اسٹیمر میں 5 افراد سوار تھے۔ انہوں نے عمران کو رکنے کا اشارہ کیا تو عمران نے موٹر بوٹ روک لی۔ جیسے ہی اسٹیمر قریب آیا، اس میں سوار آدمیوں نے اچانک ہی مشین پسٹل نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے نیچے جھک گئے اور گولیاں ان کے سروں کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں۔ جوزف نے نیچے جھکتے ہوئے ہی مشین گن سے ان پر فائرنگ کر دی۔ 2-3 چیخیں بلند ہوئیں، لیکن ان کے ساتھ ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اسٹیمر میں سے کسی نے ان پر بم پھینکا تھا۔ بم ان کے موٹر بوٹ کے پچھلے حصے پر لگا تھا۔ موٹر بوٹ کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور وہ سب اچھل کر پانی میں جا گرے۔ اسٹیمر میں سوار 5 آدمیوں میں سے 3 آدمی جوزف کی پہلی فائرنگ سے ہی ہٹ ہو گئے تھے، جبکہ باقی 2 افراد جوزف کی دوسری بار فائرنگ سے مارے گئے۔ ان کی موٹر بوٹ تو بم لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ اب وہ اسٹیمر کی طرف بڑھے، لیکن اسی لمحے اسٹیمر پانی میں ڈوبنے لگا۔ وہ اس قدر تیزی سے پانی میں ڈوبا کہ وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب ان کی چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور انہیں محسوس ہو رہا تھا
کہ موت نے ایک بار پھر ان کی طرف رخ کر لیا ہے۔ حد ہو گئی ہے، یہ انسان ہے کہ بھوت، مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ذیلون نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ اب تک عمران اور اس کے ساتھیوں پر درجنوں حملے کرا چکا تھا، لیکن اس کے سارے حملے ناکامی سے دوچار ہوئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی اب موٹر بوٹ میں سفر کر رہے تھے اور موٹر بوٹ جزیرہ العائش کی طرف بڑھ رہی تھی، اور جیسے جیسے موٹر بوٹ سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے ذیلون کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آقا، اب میں شارک مچھلیوں کو ان کی موٹر بوٹ کے قریب چھوڑ دیتا ہوں، شارک مچھلیاں لازماً انہیں ہلاک کر دیں گی، سارس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تو پھر جا، دفع ہو جا، یہاں کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے، ذیلون نے بدستور غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا حکم سنتے ہی سارس یکدم غائب ہو گیا۔ تو بھی اس کے ساتھ جا، ذیلون نے فتنی سے بھی غصیلے لہجے میں کہا تو وہ بھی غائب ہو گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی ان کے بس کی بات نہیں ہے، مجھے خود ہی حرکت میں آنا پڑے گا، ذیلون نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ راغی، راغی، ذیلون نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو فوراً ہی ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ بھی بھیانک شکل کی عورت تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ ذیلون کے سامنے جھک گئی۔ راغی، محبت میں 6 انسان پجاری موجود ہیں، ان سب کو یہاں بلا لا، جلدی جا، ذیلون نے راغی سے تیز لہجے میں کہا تو وہ ایک بار پھر جھکی اور اس کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر تقریباً 1 منٹ بعد وہ ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کے ساتھ 6 انسان بھی تھے۔ کہنے کو تو یہ انسان ہی تھے، لیکن ان کے چہرے پر بھی شیطانوں جیسی پھٹکار برس رہی تھی۔ حکم سردار، غلام حاضر ہیں، ان آدمیوں نے بھی ذیلون کے سامنے جھکتے ہوئے کہا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہمارے مہان آقا کا ایک بہت بڑا دشمن ہے جس کا نام عمران ہے، ذیلون نے ان سے کہا۔ ہاں سردار، ہمیں معلوم ہے، اس عمران کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بہت کوشش کی گئی ہے، دولت، حسن، حکومت، طاقت، شہرت، ہر چیز کا لالچ دیا گیا ہے، لیکن اس بدقسمت انسان نے سب کچھ ٹھکرا دیا ہے، اور سنا ہے کہ یہ انتہائی عیار اور خطرناک انسان ہے۔ یہ اب تک مہان آقا کے بہت سے منصوبوں کو نقصان پہنچا چکا ہے اور کئی شیطانی طاقتوں کو جلا کر فنا کر چکا ہے، ایک پجاری نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یہ پجاری ان میں سب سے سینئر تھا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے موگارو، مہان آقا نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی اس دشمن کا خاتمہ کرے گا اس پر مہان آقا کی نوازشات کی بارش کر دی جائے گی، اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں نے مہان آقا کے اس دشمن کو ختم کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں تم سے ایک کام لینا چاہتا ہوں، ذیلون نے ان سے کہا۔ جی آقا، ہم جانتے ہیں کہ آپ طلائی عمل بھی کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے جو بھی کام لینا چاہیں گے ہم حاضر ہیں، پجاری موگارو نے کہا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جزیرہ العائش کی طرف آ رہا ہے، میں نے ان سب کے خاتمے کے لیے سارا سر فتنی کو بھیجا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ دونوں ان سب کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اگر وہ ان کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہے اور عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہیں حرکت میں آنا ہوگا، کیونکہ تم انسان ہو اور شیطانی طاقتوں سے بہتر ہو، ذیلون نے ان سب کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار، آپ کے حکم پر اپنی جان لڑا دیں گے، پجاری موگارو نے کہا۔ تم لوگوں نے جزیرے کے کنارے پر چھپ کر بیٹھ جانا ہے، میں تمہیں بے ہوش کر دینے والے گیس کے پسٹلز دوں گا، اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو تم نے ان گیس پسٹل سے ان پر گیس کیپسول فائر کرنے ہوں گے، اس طرح کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے، بس تمہارا کام اتنا سا کام ہوگا، ذیلون نے ان سے کہا۔ سردار، مہان آقا کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے ہمیں اس خدمت کا موقع مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، ہم یہ کام ضرور کریں گے، پجاری موگارو نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس خدمت کے بدلے میں مہان آقا کے بہت سے انعامات تمہیں ملیں گے، یہ انعامات ایسے ہوں گے کہ تم عمر بھر خوش رہو گی، ذیلون نے کہا۔ ہاں سردار، ہم جانتے ہیں مہان آقا چاہنے والوں پر انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے، پجاری موگارو نے کہا۔ اوکے، اب تم جاؤ، میں کچھ ہی دیر میں گیس پسٹلز تمہیں بھجواتا ہوں، ذیلون نے ان چاروں پجاریوں سے کہا۔ ان سب نے سردار کے سامنے سر جھکائے اور پھر وہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ راغی، پجاریوں کے جانے کے بعد ذیلون نے راغی کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ حکم آقا، راغی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ذیلون کے سامنے سر بھی جھکایا۔ تم گریٹ لینڈ جاؤ اور وہاں کے کسی اسلحے کی دکان سے 6 گیس پسٹلز اٹھا کر لاؤ اور ان پجاریوں کو دے دو، ذیلون نے تو حکمانہ لہجے میں راغی سے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، راغی نے کہا، اور وہ فوراً وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ اسی لمحے فتنی حاضر ہو گئی۔ آقا،
سارڈس نے ایک شارک مچھلی پہلے دشمنوں کے قریب پہنچائی تھی، لیکن انہوں نے اس شارک مچھلی کو مار ڈالا ہے۔ فٹنی نے سر جھکانے کے بعد زیلون سے کہا، سارڈس سے کہہ کر وہ ایک اور شارک کو ان کے قریب پہنچ جائے، لیکن یہ شارک پانی کی گہرائی میں رہے اور ان کی موٹر بوٹ کو نیچے سے ٹکر مارے۔ نیچے سے لگنے والے ٹکر سے موٹر بوٹ الٹ جائے گی اور وہ سب سمندر کے پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ زیلون نے فٹنی سے توحقانہ لہجے میں کہا، جی آقا، میں تمہارا حکم سارڈس کے تک پہنچاتی ہوں۔ فٹنی نے کہا اور غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی راغی ظاہر ہو گئی۔ آقا، میں نے گیس پسٹلز جاریوں تک پہنچا دیے ہیں۔ سر کو جھکانے کے بعد راغی نے کہا، ٹھیک ہے، زیلون نے کہا، اور پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ عمران اور اس کے ساتھی گہرے پانی میں تھے۔ یہ اچھا موقع تھا، انہیں پانی میں غرق کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ سارڈس کی کارکردگی پر منحصر تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کیسے پانی میں غرق کرتا ہے۔ میں سارڈس سے رابطہ کروں اور دیکھوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، زیلون نے ٹہلتے ٹہلتے رک کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔